بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع اس سوال کا جواب ہے، پہلے یہ سوال سماعت کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد حسنین رضا اتاری مدرسہ فیض ہجویری سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور مفتی صاحب، ہم آپ کا پروگرام رشد القرآن بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں کہ نہیں؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو اس کے متعلق قرآن و سنت سے دلیل ارشاد فرما دیں۔ جی، آپ نے سوال سماعت کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ اپنی قبر انور، اپنے روضہ انور میں موجود ہیں، اور وہاں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا اور کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم اقدس کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں۔ ہاں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہیں تو ایک وقت میں کئی جگہ اپنے جسم اقدس کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر و ناظر کا معنی بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاضر کا مطلب ہے جہاں تک بندے کا تصرف اور اختیار ہو وہاں تک بندہ حاضر ہے، اور جہاں تک بندے کی نگاہ کام کرے نظر آئے وہاں تک بندہ ناظر ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر آسمان اور سورج کو دیکھتے ہیں، ہماری نگاہ آسمانوں اور سورج تک جاتی ہے تو آسمانوں تک ہم ناظر ہیں، اور جہاں تک ہمارا تصرف اور اختیار ہو وہاں تک ہم حاضر ہیں۔ اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تو اپنے روضہ شریف میں ہیں، اور وہاں سے پوری دنیا اور کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی مطلب ہے حاضر و ناظر کا۔ اب اس پر ہم کچھ قرآن و سنت سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو شاہد، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ شاہد یشہد، اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، گواہ ہونا، اور شاہد اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور سچا گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھنے والا ہو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی امت پر گواہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کل بروز قیامت اپنی امت کی گواہی دیں گے، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شاہد گواہ فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 143، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ یہ رسول تم پر شہید ہیں۔ شہید کا معنی بھی نگہبان ہے، حاضر و ناظر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی ایک مقام پہ شہید فرماتا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 33 ہے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر نگہبان ہے، مطلب یہ کہ ہر شے اللہ کے سامنے ہے۔ اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے شہید فرمایا، مطلب یہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر شے پر نگہبان ہیں اللہ کی عطا سے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 41 میں، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان سب پر ہم نے آپ کو شہید یعنی حاضر و ناظر، نگہبان اور گواہ بنایا ہے۔ شاہدہ یشہد کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، اسے چاہیے کہ رمضان کا روزہ رکھے۔ یہاں بھی شاہدہ کا معنی حاضر ہونا ہے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 2 میں ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زانی کی سزا کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب اس کو سزا دی جائے تو اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت، وَلْيَشْهَدْ، جماعت حاضر ہو۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ہے، حضور فرماتے ہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو شاہد یعنی حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ یہاں بھی شاہد کا معنی حاضر ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جب عورت کا خامد گھر میں موجود ہو تو عورت نفلی روزے اس کی خامد کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ حضور فرماتے ہیں وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، اس کا خامد شاہد یعنی گھر میں موجود ہو۔ یہاں بھی شاہد کا معنی حاضر ہے۔ حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو لوگ جماعت میں نہیں حاضر ہوتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، حضور فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں کو میں جلا دوں۔ فرماتے ہیں لا یشہدون الصلاۃ، کہ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ شاہدہ یشہد اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، اور حضور کو اللہ نے شاہد فرمایا یعنی حضور کو حاضر و ناظر فرمایا۔ ایک بہت مشہور حدیث شریف ہے جو دعا بھی ہے، ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں،
اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اے مولا تعالیٰ بخش دے ہمارے زندوں کو اور مردوں کو، و شاہدنا اور جو ہمارے یہاں موجود ہیں حاضر ہیں، و غائبنا اور جو موجود نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہے۔ نماز میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو السلام علیکہ ایھا النبی کے ساتھ سلام کہنا واجب ہے۔ علیکہ حاضر کا صیغہ ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین و آسمانوں کے ملک دکھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ شریف کے اندر ایک پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا گیا، وہاں سے آپ کو پوری دنیا دکھائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے کا یہ عالم ہے کہ وہ مکہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے روضہ اطہر سے پوری دنیا کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ملک الموت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ ایک فرشتہ ہے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو سب کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ ہزاروں لوگ ایک وقت میں مختلف مقامات پر فوت ہوتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت میں کئی جگہ پر حاضر ہوتے ہیں، یا تو ایک جگہ رہ کر سب کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک جگہ رہ کر سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ایک وقت میں کئی جگہ پر حاضر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایک وقت میں کئی جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور سب کو دیکھتے ہیں، تو پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی ساری امت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ شیطان جو ہے مردود ہے، اس کو اللہ نے جنت سے دھتکار دیا ہے، نکال دیا ہے، اس کے باوجود رب نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، انہ یراکم ہوا و قبیلہ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں دیکھتا ہے۔ جب شیطان مردود ہو کر سب کو دیکھتا ہے، تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کے محبوب ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی عطا سے پوری کائنات کو دیکھنے والے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے 7258، حضور فرماتے ہیں ساری زمین اللہ نے اٹھا کے میرے سامنے کر دی، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 3757، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے موتا کے مقام پر مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر صحابہ کو دیکھا۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے 3596، حضور فرماتے ہیں انی واللہ لانظر الی حوض الان، میں اپنے حوض کوثر کو مدینہ شریف سے دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 748، حضور فرماتے ہیں مجھے جنت دکھائی گئی جب نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا، بلکہ جنت کا خوشہ بھی توڑنا چاہا۔ سرکار فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 419، حضور فرماتے ہیں جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 418 ہے، حضور نے فرمایا واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارے رکوع اور خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہیں، یعنی اپنی امت پر حاضر و ناظر ہیں، اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1878، حضور فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، آنے والے حالات کو دیکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا ان سب آیات بینات اور احادیث مبارکہ سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر حاضر ناظر ہیں، اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔